بڑی ٹینشن حکومت کے لیے سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف جو چاہتی تھی وہ ہوا ہے، ایک چیف سے پی ٹی آئی کی ملاقات ہو گئی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہو، اس طرح کی خوشی ہے ہمیں۔ حکومت یعنی مسلم لیگ نون کو اصل ٹینشن پی ٹی آئی سے نہیں کہیں اور سے ہے۔ دو انتہائی اہم معاملات ہیں۔ ایک تو معاملہ حکومت کے گلے پڑنے جا رہا ہے، ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد حکومت کے لیے ہر طرف سے ٹینشن ہی ٹینشن ہوگی۔ حکومت نہیں بلکہ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس وقت ٹربل میں ہے، پریشانی میں ہے کہ اب وہ کیا کرے اور حکومت کس طرح اس معاملے سے بچ سکتی ہے، کس طرح نکل سکتی ہے۔ فیصلہ بڑا سنگین کیا حکومت نے، یا کروایا کیا ہے، اور اس کے رد عمل میں ایک نیا بوال کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ بوال تو پہلے ہی کھڑا ہوا ہے، لیکن اب جو فیصلہ ہوا ہے اس سے حکومت کے لیے ہر طرف سے ٹینشن ہی ٹینشنیں ہوں گی، اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے حکومت کو ٹینشن تھی اس سے کہیں زیادہ بڑی ٹینشن حکومت کے لیے جو ہے وہ سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا بوال کھڑا ہو سکتا ہے، ایک تو میں اس پر بات کروں گا، اور دوسرا تحریک انصاف جو چاہتی تھی وہ ہوا ہے، ایک چیف سے پی ٹی آئی کی ملاقات ہو گئی ہے۔ ابھی ایک چیف سے ملاقات ہونی باقی ہے۔ جو ایک چیف سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی تحریک انصاف کے کہنے پر نہیں بلکہ چیف صاحب کی اپنی خواہش پر ہوئی ہے۔ تو اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن جو پی ٹی آئی کے ارکان بتا رہے ہیں وہ تو یوں بتا رہے ہیں جیسے امریکہ کے دورے سے واپسی پر عمران خان صاحب نے آ کر کہا تھا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہو، اس طرح کی خوشی ہے ہمیں۔ تو یہ باتوں باتوں میں جو پی ٹی آئی کے لوگ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ جو بتا رہے ہیں، وہ جو کہانی بتا رہے ہیں اس کہانی کا انجام آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی جو مختصر ملاقات تھی اس جیسا نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد بلانا ہی چھوڑ دیا، بات کرنا ہی چھوڑ دی کہ بھائی جائیں، یہ تو بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اور بتاتے کچھ ہیں جا کر۔ تو ان دونوں معاملات پر میں نے تفصیل کے ساتھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں اور یہ خبر میں نے ہی آپ کو دی تھی کہ حکومت یعنی مسلم لیگ نون کو اصل ٹینشن پی ٹی آئی سے نہیں کہیں اور سے آنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کہیں اور سے آنی ہے، اور وہ تھا پانی کا معاملہ، چولستان کے لیے کینالز نکالنے کا معاملہ۔ چند دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ گئے ہوئے تھے چولستان، اور انہوں نے افتتاح کیا تھا، اور ان کی تصویروں کو لے کر پی ٹی آئی والوں نے کہانیاں بھی بنائی تھیں۔ وہ ایک گھٹیا قسم کی حرکت تھی، میں نے تو اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ یاد دلانے کے لیے کبھی کبھی ایسے حوالے بھی دینا پڑتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتے، ناپسندہ ہوتے، نامناسب ہوتے، تو وہ والی جس میں مریم نواز صاحبہ نے گرین سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بٹن دبا کر افتتاح کر رہی تھی، اس پر تحریک انصاف والوں نے عجیب و غریب قسم کا ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ وہ ایک پروپیگنڈا ایک غیر سنجیدہ قسم کا رویہ تحریک انصاف والوں کا رہتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد وہ جو معاملہ تھا چولستان میں کاشتکاری کا، تو اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کہا یہ گیا تھا پیپلز پارٹی کے پنجاب کے قائدین کی طرف سے کہ یہ صرف مسئلہ سندھ کے لیے نہیں ہوگا، یہ سینٹرل پنجاب کے لیے بھی پانی کا مسئلہ بنے گا، کیونکہ اگر آپ نے چولستان کو آباد کرنا ہے تو اتنا پانی دریائے سندھ میں بھی نہیں ہے، اتنا پانی ڈیمز میں بھی نہیں ہوتا، چناب اور جہلم میں بھی نہیں ہوتا، تو وہ سسٹم سے آپ نے پانی نکالنا ہے، تو سسٹم سے اگر سندھ کا حصہ جائے گا تو سینٹرل پنجاب کا حصہ بھی جائے گا، تو لہٰذا چولستان وہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا جو معاملہ ہے وہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارا جو باقی کسان ہے سینٹرل پنجاب کا وہ بھی متاثر ہوگا، جنوبی پنجاب کا کسان متاثر ہوگا، یعنی یہ صرف معاملہ سندھ جو احتجاج کر رہا ہے وہاں تک محدود نہیں رہے گا، لام محلہ یہ آگے بھی جائے گا۔ تو بہرحال خبر یہ ہے، خبر جو آئی ہے آج وہ یہ کہ ارسا نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، سندھ نے اس پر اعتراض کیا ہے، سندھ کے جو رکن ہیں وہاں پر ارسا میں انہوں نے اعتراض بھی کیا، احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ اتنا پانی تو ہے ہی نہیں تو آپ سرٹیفکیٹ کیسے جاری کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا متنازع معاملہ ہے، اور سندھ پنجاب میں، سندھ بلوچستان میں پانی کے مسائل چلتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو اپر رائپیرین ہوتا ہے اس کو
پانی وہ اپنا استعمال، وہ اپنے حق سے بھی زیادہ استعمال کر لیتا ہے، اور لوور ریپیرین جو ہے وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہتا ہے دنیا جہان میں. مطلب جو دریا کسی یا جو ایون چھوٹی نہریں بھی ہیں وہاں پر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اب سندھ کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ جو دریائے سندھ میں یا انڈس واٹر سسٹم جو ہے، انڈس ریور سسٹم، اس میں اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم کوئی میگا پروجیکٹ اس پر شروع کریں. اور ابھی 2-3 دن پہلے خشک سالی کی خبر آئی کہ جی پنجاب میں خشک سالی ہے، فیصل آباد میں گندم کی فصلوں کے لیے پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور پھر ایک پورا کا پورا ڈیٹا ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں کتنے سال ہمارے خشک سالی کا رہے ہیں اور کتنے سال بارش ہو رہی ہے. یعنی معمول سے کم بارشیں ہوتی ہیں، ڈیمز بھرتے بھی ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے ہمارے پاس پانی دستیاب ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. اب یہ جو ارسا نے کے حوالے سے یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ ارسا نے فیصلہ کیا ہے، منظوری دی ہے چولستان کے کینالز کے لیے، اور اس میں سیکٹری ارسا نے پنجاب حکومت کو پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ ہاں جی آپ بنا لیں. اور ذرائع سے کوٹ بتا رہا ہے، جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ منظوری کے بعد پنجاب حکومت دریائے ستلج سلمان کی ہے ہیڈ ورکس سے چولستان کے لیے کینال نکالے گی. اور ارسا حکام کا کہنا ہے کہ جی چولستان منصوبے کے لیے 4,50,000 ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہے. دوسری جانب سندھ کے ممبر احسان لغاری نے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سیکرٹری ارسا کی جانب سے چولستان منصوبے کو پانی کی فراہمی کی منظوری سے وہ متفق نہیں ہے. سیکرٹری ارسا کا پنجاب حکومت کو پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ دینا سندھ سے ناانصافی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چولستان منصوبے کو پانی کی فراہمی سے دریائے سندھ کا پانی کم ہوگا. سیکرٹری ارسا نے جس پانی کی دستیابی کا ذکر کیا ہے یہ صرف دریائے ستلج کا نہیں ہے، سلمان کی ہیڈ ورک سے لنک کینال کے ذریعے پانی لیا جائے گا. کیونکہ جب ہم نے 3 دریا بیچے تھے نا، اپنا راوی، ستلج اور بیاس، جب یہ دریا بیچے گئے تھے تو پھر لنک کینالز بنائے تھے، توسا پنجند، چشمہ جہلم، اس طرح لنک کینالز بنائے تھے، ایک دریا کا پانی دوسرے دریا میں، دوسرے کا تیسرے دریا میں. اور ظاہر ہے کیونکہ انڈس ریور سسٹم ہے، سندھو کا سسٹم ہے سارا، تو پانی اگر وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو لامحالہ اس کا اثر جو ہے وہ لوور ریپیرین کے اوپر آتا ہے. وہ جنوبی پنجاب کو آئے گا، وہ سندھ کو آئے گا، بلوچستان اس سے متاثر ہوگا، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. جب دریا کے فلو کم ہو جائے، اور اتنا بڑا دریا، پھر اندر ایک ریگستان بھی بستا ہے سندھو میں، تو وہ جب ریگستان پانی جب پیچھے سے کم ہو جائے گا تو پھر وہ فلو بھی کم ہوتا ہے، اور پھر سندھ جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے سندھ میں اپنا فصل کی بوائی ہوتی ہے، بیجی جاتی ہے، تو سندھ کو پانی پہلے چاہیے ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے جہلم کا اس میں منگلا ڈیم میں. تو ہمیشہ سندھ کا یہ موقف رہا ہے کہ بھئی منگلا سے پنجاب اپنی ضرورت پوری کر رہے، اور تربیلا کا پانی جو ہے وہ دیا جائے سندھ کو، اپنا حصہ دیا جائے لیکن سندھ تک وہ جائے تاکہ فلو بہتر رہے، برقرار رہے. پنجاب ان دنوں میں جب پنجاب میں فصل نہیں ہو رہی ہوتی یا کم ہو رہی ہوتی تو پنجاب کم از کم جہلم سے اپنا گزارا کر سکتا ہے، اور سندھ کے پاس تو ظاہر ہے ایک ہی سورس جاتا ہے، تو وہ سندھ کے حوالے کیا جائے، یعنی وہ فلوز کم ہو جاتے. تو اس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں سندھ کے ممبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنا صرف وہ ستلج کا پانی نہیں ہے، ستلج میں تو پانی ہے بھی نہیں نا. اور دوسرا یہ کہ چولستان منصوبے کو پانی کی فراہمی سے دریائے سندھ کا پانی کم ہوگا. اچھا یہ میں پہلے بول چکا ہوں. اچھا اب اس میں یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے تقریب منصوبہ جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ آرمی چیف گئے ہوئے تھے. اب میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے حکومت کو ٹینشن ہوگی، اور بڑی ٹینشن ہوگی، پہلے بھی تھی اب زیادہ ٹینشن ہوگی. اب ہوگا یہ کہ سندھ میں یہاں پر ہوں، میں جس سے بھی ملتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارا پانی لیا جائے گا. تو ایک خطرناک قسم کا سینٹیمنٹ بن چکا ہوا ہے چولستان کے کینالز کے حوالے سے. اب اس میں تحریک چل رہی ہے، روزانہ مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کس شہر میں، کبھی کہیں سے لانگ مارچ، کبھی کہیں سے لانگ مارچ ہو رہا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے خلاف بات کر چکے ہوئے ہیں. صدر زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کسی کو کسی بھی صوبے کے پانی کا حق نہیں مارنے دیں گے. بینظیر بھٹو کی برسی پر انہوں نے کہا تھا. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو میر مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے ہیں، کیونکہ انہوں نے، ان کا سیاسی کوئی ارادہ ہو نہ ہو لیکن وہ دریا کے معاملے پر بڑے سینسیٹیو ہیں. انہوں نے یہ جو انڈس ڈولفن ہے بلہن، اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن، ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے
اس کو بچانے کے لیے، ماحولیات کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ مسلسل جب سے کینالز کا معاملہ بنا ہے تو وہ سڑکوں پر ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. اب اس کا ہم اگر پولیٹیکلی جائزہ لیں گے، جو میں نے کہا تھا کہ اصل خطرہ یہاں سے ہوگا، تو پولیٹیکلی اگر ہم جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر جس پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہے کسی بھی حکومت کا حصہ بننے سے. ایون پیپلز پارٹی اس معاملے پر شاید سندھ حکومت سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہو جائے. وہ جو عوامی سینٹیمنٹ ہے اس سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی یا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی. تو ظاہر جب پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر آئے گا، پیپلز پارٹی مرکزی حکومت کی اتحادی ہے، تو جب وفاقی حکومت کی اتحادی پیپلز پارٹی کو اپنے ہی جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پر ان کو روزانہ سڑکوں پر مظاہرے ملیں، سڑکیں بلاک ملیں، دھرنے ملیں، تو وہ کیا کرے گی؟ ظاہر ہے. تو میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی ہی اصل ٹینشن حکومت کو دے سکتی ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر لوگوں کا یہ سینٹیمنٹ ٹینشن دے گا. تو یہ فیصلہ ہوا ہے، ارسانی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. پیپلز پارٹی مسلسل ڈیمانڈ کرتی آ رہی ہے. چند دن پہلے بھی سینٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی آپ ہمیں سی سی آئی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے. ابھی تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، مشترکہ مفادات کونسل کا، تاکہ وہاں پر بیٹھ کر پولیٹیکل جو تمام صوبے ڈسکس کر لیں کہ کتنا پانی ہے. پانی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سندھ کا تو شاید سندھ کو اس کا نقصان ظاہر ڈیفینیٹلی ہوگا جب دریا سے آپ پانی اٹھائیں گے. اور مطلب پانی کتنا ایک ہے سینٹرل پنجاب میں، آپ وسطی پنجاب میں جائیں وہاں پر آج بھی کاشتکار جو ہے وہ ٹیوب ویل لگاتے ہیں، آدھی زمین ٹیوب ویل سے، آدھی زمین وہ جو نہری پانی سے کاشت کرتے ہیں. تو پانی تو اتنا ہے نہیں. جب پانی نہیں ہے تو پھر الگ سے جو رقبہ اور وہ بھی ریگستان جب آباد کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کا نقصان جو ہے وہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں رہے گا، وہ اوورآل ملک کو ہوگا. بہرحال ابھی ایک میں نے آپ کے سامنے چیز رکھ دی، اب اس کا ریئیکشن تو پہلے ہی آ رہا تھا، مزید اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے. دوسری چیز جو تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے کی تھی کہ جی ایک چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، ایک سے ہوئی تھی، مگر عمران خان صاحب نے یا وہ جو ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کی جو وہ تھا نیریٹو بلڈنگ کی جو عجیب و غریب قسم کی سیاست ہے، اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ. پی ٹی آئی آپ کو ذہن میں ہو کہ پی ٹی آئی چیف جسٹس نہیں مانتی یحییٰ آفریدی صاحب کو، 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتی، جو بات آج جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے کہی گئی. لیکن بہرحال وہ چیف جسٹس ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے، اور آئینی طریقے سے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مسلط نہیں کیا گیا، آئین میں ترمیم کر کے کیا گیا. اور بقول مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، ووٹ نہیں دیا لیکن رائے ان کی شامل تھی، اتفاق ان کا تھا کہ ہونا چاہیے. تو بہرحال ان کی ہوئی ملاقات چیف جسٹس صاحب کی خواہش پر. 2 روز پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب کی، وزیر اعظم کی ہوئی چیف جسٹس صاحب سے، وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی خواہش پر. چیف جسٹس بنیادی طور پر اصلاحات، جوڈیشل ریفارمز چاہتے ہیں، اس حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کے بعد ایک کی پریس کانفرنس. وزیر اعظم نے جو ملاقات کی تھی اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. یہاں پی ٹی اے والوں کی پریس کانفرنس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اعلامیہ میں تو ظاہر اتنی لمبی چوڑی باتیں اگر سپریم کورٹ سے کوئی آ بھی گیا ہوگا، ابھی میرے سامنے نہیں آیا، آ بھی گیا ہوگا تو اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا جو نہیں کلیم ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ وہ ہر چیز کو لیٹس پلے ود اٹ. جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی، عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دروازے کھل گئے، جو بند تھے دروازے ہم نے تو نہیں کیے تھے، انہوں نے کیے تھے، وہ کھل گئے. اسی طرح کا مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا بھی یہی انجام ہوگا. عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی عمر ایوب نے کہ پہلے تو ہم نے عمران خان سے منظوری لی ملاقات کے لیے، اور عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا موقف سامنے رکھا جانا چاہیے. اور پھر مقدمات عمران خان صاحب کے ان کا حوالہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بات چیت کی ہے، عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، اس کی پر بات چیت ہوئی، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اس پر بات چیت ہوئی، جیل مینول پر عمل نہیں ہوتا، اس پر بات چیت ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو عمران خان کو کتابیں نہیں دی جاتی، وہ جو ورزش کی مشینیں نہیں دی جاتی، سارے معاملات. پھر لاپتہ افراد سندھ، پنجاب، بلوچستان، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بتایا چیف جسٹس کو حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ بات نہیں کر سکتے. اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اب یہ افراط زر
قوت خرید، بے روزگاری، ان معاملات پر بھی ہم نے چیف جسٹس صاحب سے بات کی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو عمران خان کے خطوط ہیں اس حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بات ہوئی، اور ہم نے انہیں کہا کہ یہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، تسلیم نہیں کرتے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن مطالبات ان کے سامنے جا کر رکھ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ان کو ہم نے کہا کہ عمران خان نے جو خط لکھے ہیں اس پر کمیشن بیٹھنا چاہیے، وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اور پھر جو مقدمات جعلی، ارکان اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر، یہ زیادتی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے گیلانی صاحب نے، لیکن عمل درآمد نہیں کروایا گیا، یہ زیادتی ہے حکومت کی طرف سے، ظاہر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں وکلاء کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس سے بھی ان کو آگاہ کیا، اور وہ جو ججز کا خط، وہ 6 ججوں والا خط ابھی تک اٹھائے پھرتے ہیں، اس پر خفیہ اداروں کی مداخلت اور منفی کردار، وہ نقطہ بھی کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے رکھا چیف جسٹس کے، اور باقی وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر جعلی وکلاء پر بھی درج ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، باقی صوبوں میں نہیں، پنجاب میں یہ زیادہ ہو رہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا۔ اور پھر جو قید تنہائی کا کہ عمران خان کو اور بشرا بیوی کو قید تنہائی میں رکھا گیا، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں معالج دستیاب نہیں ہے، کتابیں ورزش، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، اور چیف جسٹس کو ہم نے بتایا کہ جی اہل خانہ جو ہیں ان کے منتخب ارکان کے اہل خانہ، ان کو بھی مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کو باور کرایا کہ چیف جسٹس نے ہمیں باور کرایا کہ میں ایسے اقدامات کروں گا جس سے ان مسائل کا حل نکلے۔ چیف جسٹس صاحب نے یعنی یقین دہانی کرائی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو مسائل رکھیں اور ان کو بتایا ہے کہ جی ملک میں عملاً آئین اور قانون نہیں ہے، یہ بات جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور جو شخص بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 سے زیادہ مقدمات بن جاتے ہیں، اور اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح مجموعی طور پر انہوں نے ساری باتیں، سارے ملکی حالات چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھے، اور جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی ایک آدھ پوائنٹ عمران خان صاحب کے جو ہے اس کا تو شاید چیف جسٹس سے تعلق ہو، باقی معاملات سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی جو بات کر رہے ہیں افراط زر، معیشت کنگال، فلاں فلاں، یہ چیف جسٹس صاحب کے معاملات نہیں ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس سے ملاقات، اور چیف جسٹس صاحب جس خط کا ذکر کر رہے ہیں وہ خط آئینی بینچ کے حوالے کر چکے کہ جی عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈس ہیں آئینی بینچ اس کو دیکھ لیں، یہ آئینی بینچ سے متعلقہ ہے، میرے متعلقہ تو ہے نہیں، لیکن بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، باہر آ کر پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے کھلے انداز میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے ساری باتیں رکھی اور رکھی بھی ہوگی۔ تو چیف جسٹس ہیں وہ ان کے سامنے اگر انہیں بلایا ہے تو گفتگو کسی ڈیکورم کے اندر رہ کر ہوئی ہوگی، لیکن جب پی ٹی آئی والے کہیں کہ جی ہم نے یہ بات بھی کی، یہ بات بھی کی، یہ بات بھی کی، تو اس پر یقین نہیں آتا، کیونکہ آرمی چیف کی ملاقات کو جس انداز میں پیش کیا گیا تھا، بعد میں سیکورٹی ذرائع نے کہا تھا کہ معاملات زیر بحث آئے ہی نہیں۔ یہ بیسک ملاقات جو تھی، اس کا جو وجہ تھی بنیادی، وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں عدالتی، اور اس میں انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، حکومت، اپوزیشن، وکلاء، بارس، وہ سب سے مل رہے ہیں، تو ہر کوئی اپنا اپنا رونا روئے گا، لیکن پی ٹی آئی کو ملاقات کے لیے کوئی بلائے یا یہ کہیں جائیں مانگتے این آر او ہی ہیں۔ پوری کی پوری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ایک این آر او ہے کہ ہمیں معافی دے دو، بس تم جو مرضی کر لو، سانو بخش دو، سانو معافی دے دو، یہی کچھ تھا نا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔